چمکنا، چاند کی روشنی ہونا، ستاروں کا ٹمٹمانا، لہلہاتی کھیتیاں، اور یہ دریا کی روانی، اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ بذات خود اپنے اندر کوئی مظہر صفت نہیں رکھتا، یہ صفات پیدا کرنے والا ان کے اندر رب العالمین ہے۔ اس لیے کہا گیا الحمدللہ، تعریف اگر ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، حمد ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ یہ جو لگا ہے الحمد، یہ خاص کر رہا ہے تعریف کو۔ الحمد، تمام قسم کی تعریفیں، تعریف میں حمد میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو کہا جا سکتا ہے اور جو کچھ کہنا چاہیے حمد میں، وہ للہ، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ وہی ایک واحد ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے تمام چیزوں کو، جن مظاہر کی تم پوجا کرنے جا رہے ہو، ان مظاہر کو پیدا کرنے والا اور ان میں خوبیاں رکھنے والا۔ سورج میں کوئی حدت نہیں ہے اگر اللہ نے نہ رکھی ہو، یہ اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ چاند میں چمک نہیں ہے، ستاروں میں ٹمٹمانا نہیں ہے، یہ جو جانوروں کے اندر موذی پن رکھا ہے، یہ ڈسنے کی طاقت ہے کسی میں، اور کسی میں کاٹنے کی طاقت ہے، کسی میں نفع پہنچانے کی، کسی میں نقصان دینے کی طاقت ہے۔ یہ تمام کی تمام جو چیزیں، قوتیں پیدا کی ہیں اور طاقتیں پیدا اور وصف پیدا کیے گئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اس لیے تعریف کا استحقاق بھی، تمام قسم کی حمد کا استحقاق بھی اسی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اور ثنائیں اور شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے، کیونکہ رب العالمین وہ عالمین کا، جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، اب دوسرا پوائنٹ آگے یہ آتا ہے، سوال یہ آتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، لیکن وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ ربوبیت، جہانوں کی ربوبیت، یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس کے پیچھے عوامل، اس کے پیچھے موٹیوز ہیں، میرے موٹیوز ہیں۔ ہر کیا جانے والا کام جو ہے اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوتے ہیں، کوئی وجوہات ہوتی ہیں اس کی۔ تو وہ جو جہانوں کو پال رہا ہے، وہ کیوں پال رہا ہے؟ یہ اگلا سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ربوبیت کا کام، کارخانہ ہے جو ربوبیت چل رہا ہے، یہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگلا اللہ تعالیٰ انسان کو جواب دیتے ہیں، وہ کام اس لیے ہو رہا ہے، سب کا سب ہر جگہ، ہر چیز اپنی جگہ سے اس لیے پرورش پا رہی ہے کیونکہ الرحمن الرحیم، یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ رحمان الرحیم، یہ دو لفظ ہیں، ان کا ایک ہی مادہ ہے، راحم، رحم کرنا، رحمان، والرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان، رحیم، رحمان اور رحیم کا مادہ ایک ہے، لیکن لفظی طور پر ان کے اندر فرق ہے۔ اگر آپ عربی گرامر تھوڑی سی پڑھی ہو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا، یہ وزن اس کا کیا ہے؟ اس کا وزن ہے رحمان کا فعلان، اور رحیم کا وزن ہے فعیل، فعل سے وزن نکالتے ہیں نا، رحمان فعلان، رحیم فعیل۔ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کو صرف ترجمہ پوچھا جائے گا، میں یہ تشریح اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو ذہن نشین یہ مفاہیم ہو جائے۔ سورہ فاتحہ کی خصوصی طور پر میں اس لیے تفسیر کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ روز مرہ ہمارے سبق کا حصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم روز 5 مرتبہ اس کو بار بار دہرائیں۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں، وہ اس لیے وہ جہانوں کو پالتا ہے، کس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ اب رحمان، اس کی صفت رحمت جو ہے، صفت رحمت جو ہے اس کے ظہور، اس کے اظہار کے لیے اس نے چاہا کہ اس کی رحمت کا اظہار ہو، تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ رحمان ہے، یہ ایک اس وقت کی کیفیت ہے جب اس نے اپنی رحمت سے سب کو پیدا کیا، ساری چیزوں کو پیدا کیا، یہ رحمان ہے۔ الرحیم،
رحیم، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رحم کرتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے اپنی رحمت کے ذریعے سے تمام مخلوق کو پیدا کر دیا اور پیدا کرنے کے بعد اب وہ اس نے رحمت کا ہاتھ اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا پیریڈ یا اس کی کلاس ختم ہو گئی، اس کا دور ختم ہو گیا ہے اس کی رحمت کا، نہیں۔ الرحمن، اس نے اپنی رحمت کے ذریعے سے مخلوق کو پیدا کیا، پیدا رحمت کی وجہ کہ اظہار رحمت کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر تھوڑا سا غور کریں، میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک نقطہ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو دیکھیں، میں ٹیچر ہوں، ٹیچر ہونے کے لیے ضروری ہے، ٹیچر بھائی میں کہتا ہوں میں استاد ہوں، میں ٹیچر ہوں، سر آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں پڑھاتا تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اگلا سوال کرنے والا کہتا ہے کہ آپ ٹیچر کیسے ہیں؟ ٹیچر کس بات کے ہیں اگر آپ پڑھاتے نہیں تو؟ یعنی ٹیچر کے پڑھانے کے لیے ضروری ہے، ٹیچر کے پڑھانے کے ٹیچر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھا رہا ہو اور اس کے کوئی اسٹوڈنٹ ہو۔ اگر اسٹوڈنٹ ہوں گے تو وہ ٹیچر ہوگا نا۔ رحمان ہے، لیکن اگر وہ رحمان اور رحیم ہے صفت کے اعتبار سے، تو اس کی رحمت کے اظہار کے لیے اس کی مخلوق بھی تو ہونی چاہیے۔ تو الرحمن فعلان کا وزن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے، اس کے اندر اصل میں نا عارضی پن پایا جاتا ہے فعلان کا وزن جو ہوتا ہے۔ اب میں یہ عربی آپ نہیں پڑھے ہوئے اس لیے میں چند مثالیں نہیں دے سکتا، ایک آدھ میں صرف بات بتاتا ہوں۔ عطشان، عربی میں عطشان اس کا وزن ہے۔ عطشان کا مطلب ہوتا ہے پیاسا، غضبان، غضب سے غضبان، غضبان جب اس وزن پہ غضب سے غضبان آتا ہے، اسی وزن پہ فعلان رحمان کے وزن پہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے غصے، غصہ میں آنا، غصے والا ہونا، غصے میں آنا۔ اب پیاسا ہونا، عطشان پیاسا ہونا، غضبان غصے میں آنا۔ اب غصہ اور جو پیاس ہے یہ عارضی کیفیت ہے۔ اگر کسی کو پیاس لگتی ہے وہ پانی پی لیتا ہے، یہ عارضی کیفیت، پیاس ختم ہوگی۔ غصہ ہر وقت تو نہیں نہ ہوتا، غصے میں انسان کبھی آتا ہے اور وہ ایک عارضی کیفیت ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے بعد وہ مٹ جاتی، ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان وہی ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے اور پھر وہ ہنسنے لگتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہنس رہا ہوتا ہے، غضبان۔ تو رحمان میں ایک عارضی پن پایا جاتا ہے کہ وہ ایک جذبہ ہے۔ رحمان وہ جذبہ ہے جس کے، وہ رحمت کا جذبہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کی موج میں اور ٹھاٹ میں آ کر اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔ لیکن کیا اس نے مخلوق کو پھر پیدا کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا؟ اس کی رحمت جو ہے اس نے اپنا دامن جھاڑ لیا، اس کی رحمت سے انسان دور ہو گیا یا تمام مخلوق دور ہوگی؟ نہیں۔ اگلا لفظ بولا الرحیم، الرحیم میں دائمیت ہے، ہمیشگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہے۔ الرحیم وہ صرف رحمان نہیں کہ اس کی رحمت کے اظہار کے لیے اس مخلوق کو پیدا کیا، بلکہ الرحیم ایک ایک لمحہ پہ اس کی رحمت شامل حال ہے اور رہتی ہے مخلوق کی، اور اس کے مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہی اس کو جنت میں لے کر جائے گی۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، حدیث میں آتا ہے میں بھی اس کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ الرحمن وہ رحمان ہے۔ اب اگر ترجمہ اس کا کرنا چاہیں تو آپ اس کا ترجمہ وہ ایگزیکٹ نہیں کر سکتے جو رحمان لفظ کے اندر ہے، تو آپ کہیں رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کا ترجمہ یہی لفظ کریں۔ قرآن مجید کا ترجمہ مثلا تقوی کا ترجمہ نہیں کریں، تقوی ہی لفظ بولے، اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ تو رحمان وہ ذات ہے جو پیدا کرتے ہوئے کسی چیز کو جب پیدا کرتی ہے تو اس میں رحمت کا عنصر غالب ہوتا ہے، وہ رحمت اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے رحمت کے اظہار کے لیے وہ پیدا کر رہی ہے۔ الرحیم، رحیم وہ ہوتا ہے جس کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہتی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہ عظم اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، اور وہ اس لیے پالتا ہے، آگے ترجمہ،
کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، کہ اس نے رحمت سے ہی سب کو پیدا کیا ہے، رحمت کے اظہار کے لیے ہی، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کی رحمت ہر ایک کے شامل حال رہتی ہے۔ مالک کی دوسری صفت، اب یہ تیسری صفت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ، نہیں چوتھی بلکہ رب پہلی صفت ہے اللہ، اللہ کی صفت پہلی رب العالمین، دوسری صفت الرحمن، تیسری صفت ہے الرحیم، اور چوتھی صفت آ رہی ہے مالک یوم الدین۔ اب جب اس نے پیدا کر دیا تمام مخلوق کو اور اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہے، تو یہاں پر یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ رحمت والا ہے، رحم ہی رحم ہے، ماں جیسا رحم ہے اس کا، بلکہ ماں سے اللہ کے رسول نے فرمایا 99% بھی سے بھی زیادہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، لیکن کیا اس کی محبت ماں جیسی ہے؟ اگر ماں جیسی محبت ہے پھر تو یہ اندھیر نگری ہو جائے۔ ماں کا بیٹا جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے، وہ چوری کر کے جیل چلا جاتا ہے، ماں کہتی ہے وکیل کو جا کے میرے بیٹے نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، اس کو آزاد کروا دو۔ لیکن نا ماں جو ہے وہ عدل نہیں چاہتی۔ ماں کے ہاتھ میں اگر عدالت ہو تو ماں کبھی بھی کسی کو سزا نہ دے، ٹھیک ہے نا؟ ماں تو ماں تو سزا نہیں دے سکتی، ماں سزا نہیں دیتی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ اگر اتنا رحم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، تو وہ یہ سزا پھر کیا ہے؟ یہ عذاب جو ملتا ہے اور جو عذاب ملے گا قیامت کے دن، یہ ہمارے اعمال جو تولے جائیں گے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں کام، تو پھر تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بھئی ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم جو کچھ چاہیں دنیا میں کرتے چلے جائیں، جیسے کرتے جائیں، ہمارے لیے کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے۔ اگر ہم کر بھی جائیں، قانون قاعدہ ہو بھی، تو ظاہر ہے وہ رحمان ہے، وہ چھوڑ دے گا، کچھ بھی نہیں ہمیں پوچھے گا۔ انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے۔ تو اگلی بات یہی کہ رحمان تو رحیم ہے، لیکن مالک یوم الدین، مالک وہ مالک ہے، یوم دن، الدین جزا و سزا، الدین، الدین، الدین کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو دین کا ہے طریقہ اور شریعت، جس کو ہم دین اسلام، وہ بھی دین لفظ ہے، اور دین کے معنی جزا و سزا بھی ہوتا ہے، جزا و سزا۔ یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ یاد رکھیے، رحمان رحیم ضرور ہے، لیکن اس کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ وہ ایک نظام عدل بھی قائم کرے۔ اگر وہ نظام عدل قائم نہیں کرتا اور اس میں اچھے کام کرنے والے اور برے کام کرنے والے اگر برابر ہو جاتے ہیں، تو پھر کیسی رحمت ہے اس کی، پھر کیسا نظام ہے اس کا، پھر وہ کیسا رحمان ہے؟ اس کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کرے، اور اچھے کام کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ دے، اور برے کام کرنے والوں کو برائی کا بدلہ ملے۔ اگر نہیں ملے گا تو پھر یہ دنیا اندھیر نگری بن جائے گی۔ الرحمن الرحیم، اور اس کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ وہ ایک نظام عدل بھی قائم کرے، کہ دنیا میں بیلنس قائم رہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا و سزا کا مالک ہے، روز جزا و سزا بھی قائم کرے گا۔ ہم جو کچھ دنیا میں کریں گے اس کا بدلہ ہمیں ایک ایک چیز کا ہمیں بدلہ دینا پڑے گا۔ لا وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہمیں ہر عمل جو ہے ہمارا وہ ترازو پہ رکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ یوم الدین جزا و سزا کا ایک دن ہوگا جس کا وہ مالک ہے۔ اس لیے یاد رکھو، کہیں تمہاری غلط فہمی بندوں ذہن میں اللہ فرماتے نہ آ جائے کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں، اور رحمان و رحیم کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، دنیا کا نظام خراب کرتے چلے جاؤ، مظلوموں پہ ظلم کرتے جاؤ، لوگوں کی جیبیں کاٹتے رہو، اور ظلم اور اندھیر نگری جو ہے وہ دنیا کو بنا دو۔ نہیں، مالک یوم الدین تمہارا ایک ایک عمل جو ہے اس کا حساب لینا بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اگلی بات جو، اب یہ صفتیں ہیں، اب کتنی صفتیں ہم نے بیان کی اللہ کی۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں،
کیونکہ تو نمبر ایک رب العالمین ہے، تو نے جہانوں کو پیدا کیا ہے، پھر جہانوں کو تو نے پیدا کیا اپنی رحمت سے اور الرحمن ہونے کی حیثیت سے، اور تیری رحمت ان کے شامل حال ہر وقت ہے، تو رحیم بھی ہے، دنیا تیری رحمت سے چل رہی ہے، اور یہ کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا تو حساب بھی لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ ایک ایک عمل جو انسان کا ہے میں دنیا میں کر رہا ہوں وہ تیری نظر میں مالک یوم الدین۔ اب یہ صفت کرنے کے بعد انسان اب اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے کے بعد، اللہ کی اس عقیدہ رکھنے کے بعد انسان اللہ سے اللہ سے اللہ کہہ رہا ہے، کچھ اللہ سے وفائے عہد باندھ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب عہد یہ کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ آپ انگلش گرامر پڑھے ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا انگلش گرامر کی روح سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اصل میں پہلے سبجیکٹ آتا ہے نا انگلش میں، پھر ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے۔ عربی میں پہلے ورب آتا ہے، ورب کے بعد سبجیکٹ آتا ہے، یا پہلے سبجیکٹ بھی آ جاتا ہے پھر ورب آتا ہے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے۔ اب یہاں آبجیکٹ پہلے آیا ہے، ایاک نعبد، نعبد کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، کس کی؟ ایاک۔ اب ایاک جو ہے یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، تیری، صرف تیری، ایاک، ایا صرف کا، تیری، صرف تیری۔ لیکن ایا کا پہلے آ گیا ہے، کس لیے؟ یہ سٹریس کا گویا یہ مفہوم سمجھ لیں، صرف 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 تو ہے، صرف اور صرف اور صرف تو ہے، نعبد ہے، اس کو حصر کہتے ہیں۔ حصار ہوتا ہے نا، چار دیواری کھینچ دینا۔ اگر میں ایک اسٹوڈنٹ، میرے اسٹوڈنٹ احمد ہے، اور اگر میں احمد کو کہتا ہوں کہ اگر میں احمد کو کہتا ہوں کہ احمد میں آپ سے شفقت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں احمد پہ شفقت کرتا ہوں، اس کا مطلب میں دوسرے اسٹوڈنٹ سے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں احمد بیٹے میں صرف اور صرف 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 اپنی اولاد میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ حصر میں نے کر دیا ہے کہ میں صرف آپ سے پیار کرتا ہوں، یہ حصر ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف اور صرف تو نہیں، یہ حصر ہے، یہ میں نے کنفائن کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ حصر ہے، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں کس کی؟ ایاک، صرف اور صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ، اور صرف اور صرف اور صرف تیری، نستعین، مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانہ یستعین کا مطلب مدد طلب کرتے ہیں، اور صرف اور صرف اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ صرف تجھ سے ہی، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف 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 تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ اقرار کرنے کے بعد مانگا کیا جا رہا ہے؟ اہدینا الصراط المستقیم، اہدی امر کا صیغہ، دعا یہ ہے، اہدینا، تو ہم کو ہدایت دے، اہدی ہدایت دے، نہ ہم کو، اہدی ہدایت دے، نہ ہم کو۔ کس کی ہدایت دے؟ کس طرف ہدایت دے؟ رہنمائی کر۔ ہدایت کا مطلب رہنمائی کرنا ہے۔ اہدینا، ہماری رہنمائی کر، کس کی طرف؟ الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ اللہ سے اقرار کرنے کے بعد کہ مانگی تو قیمتی چیز جاتی ہے نا، یہ سب سے قیمتی چیز ہے،
اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اسٹوڈینٹس، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام جو انسان کے بھٹکے ہوئے انسان کے لیے ہوتا ہے وہ صراط مستقیم پر آنا ہے۔ صراط مستقیم ایسے نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم دن رات جو کام کر رہے ہیں ہم صراط مستقیم پر ہیں؟ ہم ذرا غور کریں۔ بہت سی چیزیں ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہماری تو روزمرہ کے کام صبح سے لے کر شام اور رات آدھی رات تک جو ہم بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں، اگر ہم سوچیں تو کیا وہ صراط مستقیم کا کام ہے؟ نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر انسان کو صراط مستقیم سیدھا راستہ مل جائے، سیدھے راستے پہ وہ ٹریک پہ چڑھ جائے، تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اسی بات کا نام ہے کہ انسان صراط مستقیم پر چلے، اور صراط مستقیم پر چلنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے ایک ہی چیز مومن جو ہے، ایک ہی چیز بندے سے منگوائی ہے، بار بار کہتا ہے 5 وقت میں جب نماز پڑھتا ہے تو وہ 5 وقت میں بار ہر رکعت میں کہہ رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اور اللہ سے اقرار کرنے کے بعد کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مانگ کیا رہا ہوتا ہے؟ صرف ایک بات مانگ رہا ہوتا ہے۔ پوری دعا میں، پوری فاتحہ میں صرف ایک چیز وہ مانگ رہا ہوتا ہے، مقصد ایک ہے، نماز پوری کا مقصد ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے ٹریک پر چلا دے، اسٹریٹ جو ٹریک ہے اس پہ مجھے چلا دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر یہ دل سے دعا مانگی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اہدنا، مجھے میری رہنمائی کر، اللہ ہماری رہنمائی کر، الصراط راستہ، المستقیم جو اسٹریٹ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم پر ہم کو چلا، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کر۔ اچھا، ایک اس میں بات یہ ہے جو میں نے محسوس کی ہے، اور میری اپنے ساتھ بھی شاید ایسے ہی ہو، صراط مستقیم ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے؟ ایک تو ہم سب خلوص نیت سے اس بات کو، مفہوم کو سمجھ کر اللہ سے نہیں مانگتے، اندھا دھند ہم پڑھتے جاتے ہیں، ہم نے کبھی طلب نہیں کی ہے، ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی ہے صراط مستقیم سے کیا مراد۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ جو راستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے وہی راستہ صراط مستقیم ہے، اور وہی راستہ ٹھیک ہے، ہم اللہ پہ نہیں چھوڑتے، ہم کہتے ہیں جو ڈگر ہم چل کھڑے ہوئے ہیں وہ ڈگر ٹھیک ہے۔ جب تک ہم اس بات کا اظہار نہیں کریں، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں نہیں کہ مجھے صراط مستقیم کا کوئی خبر نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں جس چیز کو بہت سے معبودوں کی پوجا کر رہا ہوں، دولت کا پجاری ہوں، محبت کا پجاری ہوں، پتہ نہیں کس چیز، شہرت کا پجاری ہوں، عہدے کا پجاری ہوں، پتہ نہیں کس چیز کی میں پوجا کر رہا ہوں، کون سے بت میں نے سجا رکھے ہیں اپنے دل کے اندر، تو مجھے کیا خبر ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جب انسان یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ اللہ صراط مستقیم وہی ہے جس کو تو جانتا ہے، اور مجھے اس کی طرف اس پہ لگا دے۔ انسان جب یہ بات کرے نا کہ اپنی ساری جو چیزیں ہیں، اپنا سارا علم اور سارا جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا ہے، اس کو سرنڈر کرتے ہوئے، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے انسان اللہ پہ چھوڑے کہ اللہ تو ہی جانتا ہے کہ صراط مستقیم، تجھے معلوم ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، بس وہ جو صراط مستقیم ہے نا، جسے تو جانتا ہے، اس صراط مستقیم پر مجھے تو چلا دے، میں اس پہ دوڑتا چلا جاؤں، اس ہموار سڑک پر جس کا نام صراط مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہماری رہنمائی کر صراط مستقیم پر۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ اس کی نشانی بتائی گئی ہے، وہ راستہ صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا،
انعمت جن پر تو نے انعام، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ قرآن مجید نے بتا دیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ راستہ جو کون تھا؟ انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر انعام، وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں ان کا قرآن نے آگے ذکر کر دیا. وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن پر انعام کیا، من النبیین نبیوں پر، والصدیقین اور سچ بولنے والے، تصدیق کرنے والے، ایمان کی صدیقین، والشہداء اور شہداء جو ہیں اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے، والصالحین اور اللہ کے ولی، صالح لوگ، نیک لوگ، صالح اللہ کے ولی لوگ. یہ ان کا راستہ ہے صراط مستقیم. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرے انعام ہوا، غیری نہ کہ، المغضوب جو مغضوب ہوئے، جو تیرے غضب کے مستحق ٹھہرے، جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو ضالین جو گمراہ تھے. اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں، اور جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے تیرے راستے سے، نہ ان کا راستہ میں دکھلا، بلکہ راستہ میں دکھلا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب اسٹوڈنٹ ایک نظر اس کو پھر دیکھیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں تعریف ہے؟ نمبر ایک، رب العالمین، کہ وہ جہانوں کا رب ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس لیے اس نے پیدا بھی کیا رحمت کے ذریعے، اور وہ پال بھی رہا ہے اپنی رحمت کے ذریعے. وہ رحمان اور رحیم ہے. لیکن رحمان و رحیم سے یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ اس کی رحمت ہوگی جی کچھ نہیں ہوتا، ہم جو مرضی کرتے جائیں. نہیں، مالک یوم الدین، وہ روز جزا و سزا کا مالک ہے. اس نے ایک عدل کی میزان قائم کرنی ہے جس پر تمہارے تمام اعمال جو تم دنیا میں کرتے اس کو تولا جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، نعبد، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا. صراط الذین، وہ صراط، وہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا وہ راستہ ہے. صدق اللہ العظیم. جی اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ کل نیکسٹ بچوں کے معلوم نہیں تھا، اور میں نہیں مارننگ والوں سے رابطہ کرتا رہا بار بار، مارننگ والوں سے میں رابطہ کرتا رہا، لیکن مارننگ والوں نے آخر میں مجھے یہ بتایا جی کہ ہمارا کلاس تو جو ہے اس وقت نہیں ہوتی ہے. تو پھر میرا محسن سے رابطہ ہو گیا اور اس میں کوئی تاخیر بھی ہوئی. تو انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے جو ہے ہمارا وہ کلاس ہوگی انشاءاللہ، اور وہ ہوگی 9:30 سے 12 تک انشاءاللہ، 2.5 گھنٹے. اور اس میں ہم انشاءاللہ ترجمے اور قرآن مجید کی مفاہیم جو ہیں ان کو ہی پڑھا کریں گے، 20-30 آیات جو ہیں انشاءاللہ اس کو. اور آپ جن لوگوں کے سامنے قرآن مجید نہیں تھا، آپ قرآن مجید اپنی نوٹ بک اور کچھ چیزیں جو الفاظ ہیں وہ میں مشکل جو الفاظ ہیں بلکہ تمام الفاظ جو ہیں ان کو میں شیئر بھی کر دوں گا اس سے پہلے واٹس ایپ پر، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ تعالی. جی اسٹوڈنٹ، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. سر آپ نے گوگل کلاس روم بنائی ہے کوئی؟ گوگل کلاس روم، اچھا یہ جو گوگل پہ کلاس روم ایک الگ ہے؟ یس سر. اچھا سر یہ گوگل میٹ ہے. اچھا یہ گوگل میٹ ہے، اس میں گوگل، اچھا یہ گوگل کلاس روم میں نہیں لے رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ گوگل میٹ ہے، یہ گوگل کلاس روم میں بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے یس سر، وہ آپ بنا کے نا ہم سب بچوں کو انوائٹ کر دیں اس میں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے اوکے اوکے. یہ گوگل کلاس روم پہ میں انشاءاللہ اس کو کر لیتا ہوں 1-2 دن میں،
اور آپ کو بھیج دیتا ہوں اس کو. سر ہمارا جو سی آر ہے ایس این سٹی، آپ نا اس سے رابطہ کر لیں، وہ نا آپ کا گروپ بھی بنا دے گا واٹس ایپ پہ. احسن ستی کون ہے احسن؟ احسن ستی. جی سر احسن ستی آپ احسن ستی بات کر رہے ہیں نا آپ تو؟ جی سر اچھا آپ ہیں سی آر؟ جی سر اچھا احسن، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو احسن آپ ہی اس کو بنا دیں، اس کو ٹھیک ہے سر، میں بنا دیتا ہوں گروپ. آپ گروپ بنا دیں. ٹھیک ہے آپ گروپ بنا آپ دیں. سر نمبر اپنا چیٹ باکس میں لکھ دیں. جی ٹھیک ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ سر آپ کا واٹس ایپ نمبر. واٹس ایپ نمبر میرا وہ لکھ لیں 0321 ایک منٹ سر. جی سر 0321 41 41 49982. 49982. جی 0321 41 49982. اوکے سر. ایک منٹ ذرا مجھے اس کی نا یہ حاضری لے لیں گی اپنی. اچھا یہ حاضری کا سلسلہ کیسے ہوتا ہے؟ سر رول نمبر بولنا